اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ایک مسئلہ کے جس کی طرف اشارہ کرنا اہم اور ضروری ہے، وہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ تقلید کا معنی کریں کہ تقلید کسے کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں تقلید عربی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں قلادہ، یعنی گردن میں جو جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ پٹا یا رسی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں عربی میں قلادہ، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ یعنی کہ تقلید یعنی ایک عالم دین جس کو آپ مرجع کہتے ہو، مجتہد جامع الشرائط اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مرجع کی باتوں پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اور یعنی اب وہ جس مسئلے میں ہماری رہنمائی جیسے کر رہا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم کسی کی تقلید کریں، تقلید کرنا لازم ہے؟ جی ہاں، بغیر تقلید کے آپ کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دینی مسائل ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم نہیں جانتے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، وہ لوگ عالم ہیں، ان لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان لوگوں نے تخصص کیا ہے، وہ لوگ ماہر ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، ان کی طرف جاؤ۔ یہ عقل بھی اس کو کہتی ہے کہ دوسرے کی تقلید کرو، قرآن بھی اس کو کہتا ہے، حدیث بھی اس کو کہتی ہے، اور اجماع بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں 4 چیزیں شریعت میں اسلام میں معتبر ہیں، حجت ہیں، دلیل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایک قرآن سب سے پہلے، دوسرے حدیث سنت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تیسرے اجماع یعنی فقہا اگر سب لوگ مل کے ایک چیز کو کہیں، چوتھے عقل۔ یہ 4 منبع ہے ہمارے یہاں، یہ چاروں کہتے ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے، تقلید کرنی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو ان لوگوں سے جو لوگ جانتے ہیں، جو چیزیں نہیں جانتے ان سے پوچھو، جانو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یا ایک آیت اور ہے آیت نفر کے نام سے، کہ کیوں کچھ لوگ نہیں جانتے، علم دین حاصل کریں تاکہ پلٹیں اور لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیے یہ تقلید کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں۔ سنت میں جس وقت جائیے آخری امام کی روایت کو اٹھا لیجیے، بکے چھوڑ دیجیے اور سب روایتوں کو۔ آخری امام کی روایت ہے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو ہماری روایتوں کے عالم ہیں ان سے پوچھو اور ان سے جانو، دین کو سیکھو، اسی کو کہتے تقلید۔ عقل بھی اسی کو کہتی ہے، عقل کے ذریعے سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ تقلید کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ آپ بیمار ہوئے تو جو ڈاکٹر ہے بیماری کا جو جانتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے، یہی نا؟ ہر وہ چیز جو نہیں جانتے ہو عقل کہتی ہے اس کو جانو اور پوچھو اور سیکھو۔ تقلید بھی یہی ہے۔ دین کے مسائل ہم کو نہیں آتے ہیں، روایت حدیث سے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، نہ عربی زبان ہے، یا عربی زبان بھی ہو تو چونکہ مشکل ہے اس کو سمجھنا، نہیں سمجھ سکتے ہیں، خوب عقل کہتی ہے جاؤ سیکھو، جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھو، جان لو، اسی کو کہتے تقلید۔ لہذا جانیے، سیکھیے۔ اجماع بھی ہے، چوتھی دلیل جو تھی، تمام فقہا صاحب نے کہا، شیخ مفید سے اٹھائیے اور تمام فقہا جتنے بھی ہیں اس دور حاضر تک، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی تک آئیے، سب کا کہنا یہ ہے کہ جی ہاں تقلید جائز، تقلید کیجیے، ضروری ہے، لازم، بغیر تقلید کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تقلید صرف وہ نہیں کر سکتا جو خود مجتہد ہو، اس کے اوپر تقلید حرام ہے۔ دوسرے کی کیوں پیروی کرے گا جب خود اس چیز کو جانتا ہے؟ بقیہ سب کے لیے تقلید ہے کہ تقلید کے ذریعے سے اپنے عمل کو انجام دیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ تقلید کا فلسفہ یہی ہے، ہمارا عمل اگر صحیح ہونا ہے تو تقلید کیجئے تاکہ عمل صحیح ہو، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ کل اگر یہ عمل غلط بھی ثابت ہوا اللہ کے ہاں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کی آپ نے تقلید کیا ہے وہ مرجع اللہ کے ہاں جواب دے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس کے کہنے پہ نماز پڑھی، اس کے کہنے پہ روزہ رکھا ہے جیسے اس نے کہا، کہاں قصر ہوتا۔ یہ بھی چیز ضروری ہے کہتے ہیں۔ دیکھیے تقلید ہر چیز میں نہیں ہے، بدیہیات یعنی وہ چیز واضح ہے، مثلا اللہ کے بارے میں تقلید نہیں، رسول اللہ اس کے بارے میں تقلید نہیں، ائمہ اس کے بارے میں تقلید نہیں ہے، یا مثلا جس کو اصول دین کہتے ہیں اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ فروع دین میں بھی تقلید، جو چیزیں ضروری دین میں ہیں ان میں نہیں ہے۔ مثلا نماز میں تقلید نہیں کریں، روزے میں نہیں، یعنی یہ کہ ان کے کہنے پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ سستانی کہا ہے نماز پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں، نا؟ آیت اللہ سستانی نے کہا روزہ رکھو تو ہم، نا، یہ شریعت نے کہا رکھتے ہیں، اس میں نہیں ہے تقلید۔ تقلید روزہ رکھنے کے جزئیات میں ہے، مثلا روزہ کیسے رکھیں اس میں اختلاف جہاں پر فقہا وہاں تقلید ہے، یعنی سمجھیے تقلید کہاں کرتے ہیں آپ۔ مثلا روزے کے بارے میں آپ سستانی صاحب کے مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ دار انسان روزے کے عالم میں جا کے ندی میں ڈبکی لگا سکتا ہے، پانی میں، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بقیہ امام خمینی کو اٹھائیے، آیت اللہ خوئی سے اٹھائیے، آیت اللہ خامنئی کس دور کے حاضر ہے، وحید خراسانی صاحب کو اٹھائیے، سب کو اٹھائیے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار پانی میں ڈبکی لگائے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ دیکھیے بس مقلد کا فرق کہاں ہوا، جہاں پر آپ سستانی کے مقلد اگر ہیں تو وہاں پر آپ جا کے ڈبکی لگا سکتے ہو، روزہ آپ کا صحیح رہے گا،
ٹھیک، لیکن اگر خامنئی صاحب کے مقلد ہیں تو آپ اگر ڈبکی لگاتے ہیں روزے کے عالم میں تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ یہاں پر تقلید ہے کہ آپ کس کے مقلد ہیں، ڈبکی لگا سکتے ہیں کہ نہیں، ایسے مسائل میں۔ اور ایک چیز کو کہہ کے اس بات کو سمیٹ دیں کہ دیکھیے تقلید کے مسائل کو دریافت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا کیسے ہم سیستانی صاحب مقلد ہو گئے، مثلا آج سے ہم نے یہ طے کیا کہ اب تک کسی کی تقلید میں نہیں تھے، آج سے ہم سیستانی صاحب کی تقلید کریں گے، یعنی ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کریں گے جو وہ کہیں گے۔ اس کو کیسے نیٹ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے دفتروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے وکلا سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ان کے مسائل کو جانتے ہوں علماء لوگ ان سے پوچھ لیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار میں دوڑیے توضیح المسائل ہے کسی سیستانی صاحب کا کہ نہیں ہے، بھی تو اردو میں ہم کو ملے گا کہ نہیں۔ ہم توضیح المسائل رکھنا تقلید کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف اس مسئلے تک پہنچنا جب ہم کو ضرورت پڑی، روزہ رکھنا ہے، ان کا معلوم کرنا ہے مسئلہ سیستانی صاحب کا کیا ہے، ہم کو جانا کہیں سفر وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر آپ چاہے نیٹ پر سے چلے جائے، چاہے کسی عالم پوچھ لیں سیستانی صاحب کا مسئلہ کیا ہے، یا توضیح مسائل مل جائے تو لے لیجیے، بس توضیح المسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا ایسے مجتہد کی تقلید ہو سکتی ہے جس کے توضیح المسائل ہو ہی نہیں، جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب اس کو موجودہ مثال ہیں، ان کا توضیح المسائل نہیں ہے بازار میں، لوگ ان کے مقلد لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بس ضروری نہیں ہے کہ جس کا توضیح المسائل ہو اسی کی تقلید کیجیے نا۔ ہمیں مسئلہ حاصل کرنا چاہے جیسے ان کے سوال و جواب کی صورت میں توضیح المسائل ہے، یا ان کا دفتر ہے، یا نیٹ وغیرہ سے ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔